اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی عدالتیں یا بچوں کے لیے خصوصی عدالتیں کیوں ہونی چاہیے۔ بہت سارے دردناک واقعات آپ آئے دن سنتے ہیں جس میں بچوں کا ریپ ہو جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ چائلڈ پورنوگرافی بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا، اور پھر اس کا کیا ہوا ہم کو بالکل نہیں پتا۔ اس سلسلے میں اگر آپ جو آبادی کا تناسب دیکھیں، جس کو سینسس کہتے ہیں 2017 کا، تو اس کے مطابق 15 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان کا تناسب تقریباً 40.10% تقریباً بنتا ہے، اور 15 سال سے 19 سال کے بچے جو ہیں وہ تقریباً 10% ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رفلی آن دی ایوریج تقریباً 50% آبادی آپ کی ان بچوں پر مشتمل ہے جو کہ جوان ہو رہے ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں کتنے روزگار کے مواقع ہیں جو کہ بالکل نہیں ہیں، حالانکہ ان بچوں کو پڑھنا لکھنا چاہیے، اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پڑھیں، اسکول جائیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے مستقبل بنائیں۔ سرکار کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری انصاف کی فراہمی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے ہمارا یہ خیال رہا کہ بچوں کے لیے خصوصی عدالتیں ہونی چاہیے، کیونکہ عدالت کا خوف، اس کا ڈیکورم، اس کی جو طریقہ کار ہے وہ بڑوں کو ڈرا دیتے ہیں، تو بچوں کو ہمیشہ یہ خوف اور دل میں جو ڈر ہے وہ ہمیشہ واضح طور پہ رہا، اور میں نے اپنی تمام سروس کے دوران یہ خصوصی طور پہ نوٹ کیا کہ بچے عدالتوں میں روتے تھے، چیختے تھے، اور مشکل سے شہادت دے پاتے تھے، اور ظاہر ہے لوگوں کی نظریں ان پر ہوتی تھیں، ملزم کی نظر بھی ان پر ہوتی تھی، تو ظاہر ہے وہ خوف کا ایلیمنٹ آپ جتنی بھی کوشش کریں وہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت خیبر پختونخوا نے 2010 میں ایک چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جاری کیا، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 میں جاری کیا۔ اس کے دونوں کی پروویژنز کے نیچے ایک چائلڈ کورٹ ضروری تھا بننا، بچوں کے لیے خصوصی عدالت بننی ضروری ہے۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کو ایک گرافکس اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، اور آپ وہ گرافکس دیکھیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ان گرافکس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب سے چائلڈ کورٹس بنے تو عدالتوں کی پرفارمنس کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کے تسلی ہوئی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں 8 چائلڈ کورٹس ہیں، سندھ میں 2 ہیں، اسلام آباد میں 1 ہے، کوئٹہ میں 1 ہے، بلوچستان میں، اور 1 پنجاب میں ہے۔ ان سارے چائلڈ کورٹس میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جج صاحبان جلد از جلد فیصلہ کرتے ہیں، کم از کم مدت میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ابھی یہ جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے بات میں ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس یونائٹڈ نیشنز کے بینر کے نیچے کتنی ساری ہیں۔
اس میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ انٹرنیشنل کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے، جس کا پاکستان کی سرکار نے سائن کیا ہوا ہے، ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کو قبول کیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ان سارے ریزولوشنز کے مطابق ہم کو عمل درآمد کرنا ہے ان گائیڈ لائنز پہ جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوں۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہے، دوسری ہم نے آپ کو اس کے ساتھ ڈومیسٹک لیجسلیشن جتنے ریلیونٹ ہے اس ٹاپک کے ساتھ وہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ایک رپورٹ پر ایک نظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2013 کی ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 95% آف دا کیسز جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے تھے وہ ویلفیئر اورینٹیڈ تھے، ویلفیئر آف دا چائلڈ کے متعلق تھے، جبکہ صرف 5% پروٹیکشن سے ریلیٹڈ تھے۔ اس لیے پروٹیکشن اور ویلفیئر ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے جو ہمارا جو قانون ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010، یہ اس لحاظ سے زیادہ مفصل ہے باقی قوانین جو پاکستان میں رائج ہیں دوسرے صوبوں میں، ڈیولوشن کے بعد یہ پروونشل ایبلیگیشن ہے۔ نہ صرف یہ وائلنس، ایکسپلائٹیشن اینڈ نگلیکٹ کو کیٹر فار کرتا ہے، بلکہ سپورٹ سسٹم بھی ایک پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکشن 15(2) جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کا، اس میں چائلڈ پروٹیکشن کورٹ بننے کی حکومت نے یہ ایک ہدایات جاری کی تھیں، اور پھر جب 2018 میں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ نافذ ہوا تو وہ ساری پاورز جو کہ اس لیجسلیشن میں دی گئیں وہ عدالتوں کو فراہم کی گئیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا ماحول بچوں کے لیے بنایا جائے کہ وہ چائلڈ فرینڈلی ہو، ادھر آ کے بچے ریلیکسڈ فیل کریں، گھبرائیں نہیں، گیمز، پینٹنگز، کلرفل ماحول اور بہت زیادہ ٹرینڈ سٹاف جو کہ بچے کی سائیکالوجی کو سمجھ سکیں۔ سائیکالوجسٹ کا بھی ایک پروویژن کا جاری کیا گیا جو کہ عنقریب انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ بچے کا ویلفیئر اور فالو اپ مسلسل ہوتا رہے عدالت کے ذریعے۔ اچھا، اس میں جو ایک اور بات بہت ضروری ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ لیول پر سیکشن 10 آف دی ایکٹ، اس کے ذریعے کمیٹیز جو کہ سیکشن 30 میجسٹریٹ ڈسٹرکٹ لیول پر جو وہ اس میں شامل ہیں، اس میں ایک وکیل صاحب جو کہ سیشن جج صاحب نامینیٹ کرتے ہیں، ویلفیئر آفیسر شامل ہے، اور ایک اور آدمی شامل ہے جو کہ ریگولرلی مانیٹر کرتا ہے ان کیسز کی پروگرس۔ پھر ایک پروویژن آف ڈائیورژن ہے، اور جتنے بھی چائلڈ کورٹس بنے ہیں اس میں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے اور جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ جو جوینائل جسٹس کمیٹی جو ہے یہ سیکشن 10 آف دی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے نیچے یہ کام کرتی ہے، اور اگر اس کی ریگولر میٹنگز ہوں تو نہ صرف ان کیسز کی مانیٹرنگ آسان ہوگی بلکہ ان کا ڈسپوزل جلدی سے ہو سکے گا، کیونکہ اس کمیٹی میں پبلک پروسیکیوٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک قانون میں ایک شک موجود ہے جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے کمیونیکیٹ کرنا، بتانا، کہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ
بچے جب عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ عدالت کا ماحول اور عدالت کا جو طریقہ کار ہے اس سے وہ واقفیت ان کی نہیں ہوتی، اور ہر اچھا بلا آدمی بھی وہاں گھبرا جاتا ہے اور لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہاں. تو اس لیے بچوں کو زیادہ ریلیکس رکھنے کے لیے اور وہ کانٹیکٹ میں نہ آئیں ایکیوزڈ کے، اور اس لیے ان کو جدا کمرے میں بٹھا کے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کو وہ ایکیوزڈ کو نہیں دیکھتے، اور ویڈیو کے ذریعے ان کی دوسرے کمرے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ ایویڈنس ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں جرا بھی اس پر وکیل صاحب جو ایکیوز کے وکیل ہوتے ہیں اس پہ جرا کر سکتے ہیں. پھر وہاں کھیلنے کے سامان، کیرم بورڈ، لوڈو، کھلونے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق جو چائلڈ کورٹس بنے پختونخوا میں، ان میں لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جو یہ گرافکس ملاحظہ کیے ان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا. میں نے اس سلسلے میں اس ویڈیو کے ساتھ ایک آرٹیکل لگا رہا ہوں جو وی ہیو اے ڈریم کے نام سے ہے، اور جو اس میں ساری ڈیٹیلز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم نے یہ شروع کیا اور کیا کیا اس میں ہم نے کیا. میں یہاں چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چائلڈ کورٹس میں جو بیسک انٹینشن ہوتا ہے وہ ڈگنیٹی آف دا چائلڈ، بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، نان ڈسکریمنیشن ایٹیٹیوڈ ان کی طرف، اور بچوں کا رائٹ ٹو بی ہرڈ، ان کی آواز سنی جائے، ان کی بات سنی جائے. اس لیے ایک ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے جو کہ بنا گیا ہے کہ جس میں ٹرینڈ اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اسپیشلی ٹرین کیا گیا ہے ان چیزوں کے لیے. نہ صرف وہ عدالتی اسٹاف، عدالتی جج صاحب، وکلا صاحبان، بلکہ اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی ٹریننگ ہوئی ہے. وہ ایسی ایک ایٹماسفیئر ہے جو کہ جس میں آپ کو یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ریلیکسنگ ایٹماسفیئر ہے. وہاں بچے سو سکتے ہیں، وہاں بچے سائیکالوجسٹ سے بات کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ایسا جو کہ ان کو شہادت دینے میں پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، وہ اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہاں عدالت میں آنے کا، وہ ہیومن ایک انوائرمنٹ، ایک ایسی ہیومین انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک سائیکولوجیکلی ریلیکسنگ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتا ہے، ٹیکسنگ نہیں ہوتی. اور اکنامکس کے لحاظ سے اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو چائلڈ کورٹ، جوینائل کورٹ اور اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے، اگر تینوں ایک ہی عدالت کو یہ دے دیے جائیں تو 3 طرح کے کیسز وہ عدالت ڈیل کرے گی، جس سے خرچہ جو ہے وہ کم از کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سوشل آرگومنٹ بھی ایک اس میں کہنا بہت ضروری ہے. ہمارا معاشرے میں جو بچوں کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت دگرگوں ہے. آپ ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ بس اڈوں کے نزدیک جو آبادیاں ہیں ان کے بچے کتنے ولنریبل ہیں، اور ایسے قصے آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے یہ ساری چیزیں بہت میرے خیال میں ضروری ہیں، اور ہم کو اس کو کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ اس کے متعلق مزید کوشش کریں. بھائی اور بہنوں، ایک چیز جو کہ آپ کے ساتھ
اس معاملے میں شیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہمارا جو قانون پروونشل لا ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے. یہ نہ صرف چائلڈ ان کانٹیکٹ ود لا کو ڈیل کرتا ہے بلکہ چائلڈ ان کانفلکٹ ٹو لا کو بھی ڈیل کرتا ہے. آسان الفاظ میں ہر قسم کا بچہ یہ دار اختیار عدالت کا ہو سکتا ہے. میرے خیال کے مزید مطابق بہت ساری لیجسلیشن کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر ہم یہ سارے جو بچوں کے متعلق جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کو چائلڈ کورٹ میں بھیجنا ہے جس میں سول مقدمات اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ مختلف عدالتوں میں جیسے فیملی کورٹ ہے اس میں ہوتی ہیں اور باقی عدالتوں میں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ہراساں فیل نہ کریں, وہ گھبرائیں نہیں, ان کو پروٹیکشن ہو اور وہ آسانی کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو سکیں. اگر ہم کو ان بچوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو پھر چائلڈ کورٹ کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. شکریہ.